الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاک اور مقدس گھر میں حاضر ہیں، اور ہمارے رمضان شریف کے دروس کا یہ آخری درس ہے۔ ایک کوشش تھی اشاعت و ترویج اسلام کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے اپنا حصہ ملایا گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یقین ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمانہ ہے کہ وہ اپنے دین کے لیے اٹھا ہوا کوئی بھی قدم رائے گان نہیں کرتا، بلکہ میں نے ایک حدیث شریف میں پڑھا کہ ان اللہ لیدخل بسہم واحد ثلاثۃ الجنہ، قیامت کے دن ایک تیر کے بدلے 3 بندوں کو اللہ جنت عطا کرے گا، ایک تیر کی وجہ سے۔ وہ تیر کیسا تھا؟ یقیناً وہ وہی تیر ہے جو اسلام کے لیے استعمال ہوا، اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے وہ تیر استعمال ہوا۔ 3 بندے اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ کون کون سے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صانعہ، پہلا وہ بندہ جس نے نیت کر کے اس تیر کو بنایا تھا کہ میں تیر بنا رہا ہوں اور یہ اللہ کے دین کے کام آئے گا، یہ نیت کر کے اس نے تیر بنایا۔ دوسرا فرمایا والرامی بہ، جس نے وہ تیر پھینکا۔ اور تیسرا وہ جس نے اٹھا کے پھینکنے والے کو پیش کیا۔ اتنی خدمت ہوئی اسلام کی، جس نے بنایا اسے بھی جنت، جس نے اٹھا کے دیا اسے بھی جنت، اور جس نے پھر پھینکا کافروں کی طرف اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جنت عطا کرتا ہے۔ اب یہ حدیث میں نہیں ہے کہ اس تیر کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، اس تیر کا نتیجہ نکلا یا نہیں نکلا، اس سے کوئی کافر مرا یا نہیں مرا، اس میں صرف یہ ہے وہ تیر چلا، بس کوشش ہوئی، اس سے کوئی فائدہ رزلٹ آیا یا نہیں آیا یہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک کوشش ہے، کرنے والوں نے کی، خلوص نیت سے کی۔ اس کوشش کا بھی رزلٹ نکلے کوئی یا نہ نکلے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سامنے رکھے گا اور بندے کو اجر عطا کرے گا، کیونکہ یہ دین اسلام کی سربلندی کی ایک کوشش ہے۔ اللہ ہم سب کی خدمتوں کو ہماری نیتوں سے بڑھ کے ہمیں اجر عطا کرے اور قبول فرمائے، کیونکہ اصل چیز ہے قبولیت۔ جو رکھے ہیں سارے، جو پڑھی ہیں نمازیں، ان سب پہ بھروسہ اور تکیہ نہیں ہے، بھروسہ اللہ کی رحمت پہ۔ اگر وہ قبول فرما لے تو مہربانی ہے، اور اگر نہ بھی قبول کرے تو پھر وہ لجپال ہے، وہ اللہ الصمد بے پرواہ بھی ہے، وہ بے نیاز بھی ہے، چاہے تو بنی بنائی جو ہے وہ ساری برباد کر دے اور نہ قبول فرمائے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ ایک عمل قبول کر لے۔ بلکہ میں عنوان پہ آنے سے پہلے یہ بھی حدیث عرض کر دینا چاہتا ہوں، قیامت کے دن ایک بندہ جس کے رجسٹرڈ گناہوں کے لائے جائیں گے، اور ان کی تعداد ہوگی 99، اور ہر اس کا جو رجسٹرڈ ہوگا وہ اتنا طویل ہوگا کہ مد البصر کے الفاظ ہیں، جہاں حد نگاہ ہے
وہاں تک اس کا ایک رجسٹر پھیلا ہوا ہوگا جس پہ گناہ لکھے، اتنا لمبا رجسٹر، اس پہ گناہ لکھے ہوں گے اور 99 ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور اس بندے سے کلام کرے گا۔ یہ کلام کرنا بھی اس کا ایک کرم ہے، ورنہ مجرموں سے کون باتیں کرتا؟ وہ بات کرے گا اور فرمائے گا اے میرے بندے اتنکر من ھذہ شیئا، یہ گناہ تیرے اپنے ہیں، اسے پتا ہے سب، اس کے باوجود پوچھ رہا ہے یہ گناہ تیرے اپنے ہی ہیں، کسی کا انکار تو نہیں؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ سارے میرے اپنے ہیں۔ اللہ فرمائے گا الظلمت کا الکتبۃ المحافظون، یہ جو محافظ فرشتے تھے لکھنے والے، انہوں نے تیرے ساتھ کو زیادتی تو نہیں کی کہ اپنی طرف سے ڈال دیے ہوں یہ تو نے کیے ہیں نا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے کیے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا الاک عذر، کوئی مجبوری تھی؟ یہ گناہ تو نے کیے ہیں، تجھے کوئی مجبوری تھی؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ کوئی مجبوری نہیں، جان بوجھ کے کیے ہیں، یہ میرا قصور ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا میرے بندے اندنا حسنہ، تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے۔ میں نے بتایا چاہے تو ایک قبول کر لے، ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے تیری، تو فرشتوں سے حکم ہوگا کہ وہ نکالو، ایک پرچی سے نکالیں گے، اس پر نیکی لکھی ہوگی، اور وہ پرچی اللہ فرمائے گا کہ اس کو وزن کرو، اس کا میزان پر رکھو۔ وہ بندہ کہے گا ما ھذہ البطاقۃ ما ھذہ السجلات، یا اللہ اتنے بڑے بڑے رجسٹرڈ ہیں، یہ پرچی کیا کر لے گی؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں وزن تو کرو، جب وہ تولیں گے تو پرچی کا وزن زیادہ ہوگا اور گناہوں کا وزن تھوڑا ہوگا۔ اللہ بڑا حیران ہوگا کہ کیا ہے اس پرچی میں، ہے کیا؟ پوچھے گا تو بتایا جائے گا اس پرچی میں تیرا ایمان ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے تو نے گواہی دی تھی اللہ ایک ہے اور تو نے اللہ کے نبی کو مانا تھا، اس میں صرف تیرا ایمان۔ تو جب بخشنے پہ آئے تو ہو سکتا ہے صرف ایمان کے سرٹیفکیٹ پہ ہی جنت عطا کر دے، اور اگر وہ پکڑ فرمانے پہ آئے تو پھر کسی چھوٹے سے گناہ سے بھی پکڑ فرما سکتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب خواب میں ان کو دیکھا گیا بعد میں، تو انہوں نے فرمایا زندگی بھر کے جو اعمال ہیں ان کی وجہ سے آسانی میں تو رہا، لیکن ایک چیز تھی جس کی وجہ سے مشکل میں پڑ گیا، گناہ اور تو کوئی نہیں تھے، ایک خطا تھی میری، اس کی وجہ سے میں مشکل میں پڑ گیا۔ کہا کون سی خطا؟ انہوں نے کہا خطا یہ ہے کہ ایک دن بیٹھا تھا میں کسی جگہ پہ، تو وہاں کوئی دکان تھی اور بوری پڑی تھی گندم کے دانوں کی، ایک دانہ اٹھا کے میں نے بغیر اس کی اجازت کے کھا لیا، اس کی وجہ سے مجھے مشکل اٹھانی پڑی ہے، مجھے پریشانی ہوئی ہے۔ اگر وہ اللہ رب العزت کسی کو پکڑ فرمانے پہ آئے تو اتنی سی بات پہ فرمائے، تو اس لیے جو رکھے ہیں اترانا نہیں ہے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے رکھ لیا ہے، اور میں نے بڑی نمازیں پڑھ لی ہیں، میں نے بڑا قرآن پڑھ لیا ہے، میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوں۔ یہ بھی ایک پردہ ہے نا، سب سے بڑا پردہ جو شیطان کی طرف سے ڈالا جاتا ہے نا، وہ ہے عبادت کا پردہ۔ سب سے بڑا حملہ اس کا ہوتا ہے، وہ عبادت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو بڑا عبادت گزار ہے، کیا بات ہے تیری۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے تو پھر بچا کچھ نہیں پیچھے، جب یہ سوچ لیا اور یہ سوچ دماغ میں آ گئی کہ میں دوسروں سے بہتر ہو گیا ہوں نماز کی وجہ سے، تو پھر گیا سب کچھ۔ تو شیطان کے حملے ہر بندے کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ کوئی وہ ہوتا ہے جو سستی والا ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے سو جا نہ پڑھ، وہ تو ادھر ہی ختم۔ کوئی ذرا مضبوط ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے جانا ضرور ہے، تو جو کرنا ہے کر لے، تو پھر آ جائے گا۔ اگر اس نے پڑھ لی تو شیطان کا حملہ یہ نہیں کہ بچ کے آ گیا ہوں، اب دوسرا ہے، اب اس کا سٹیپ نمبر 2 ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ دل میں بات بڑا اچھا ہو گیا ہے، بڑا صوفی ہو گیا ہے، بڑا نیک ہو گیا ہے، بڑا کام کر کے آیا تھا، جب یہ سوچ لیا تو پھر ختم۔ اور اگر بندہ پھر کہے نہیں میں کچھ نہیں، یہ اس کی توفیق ہے، پھر بھی اپنی جگہ پہ ڈٹا رہے، تو شیطان کا اگلا حملہ سنو، وہ کہتا ہے تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے پتا تھا تو بچ گیا، یہ میرا بار ہے۔ اب جب یہ بات آئی پھر بھی ختم۔ پھر بھی بندہ سوچے، یہ کامرین ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں علم نے نہیں بچایا، رب کے فضل نے بچایا ہے، پھر بندہ بچتا ہے۔ تو رکھے ہیں، ان پہ امید بھی رہے اور خطرہ بھی رہے، خوف بھی رہے۔ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، اور یہی عید کا دن بھی ہے، یہی عید کا دن بھی ہے۔ یعنی عید کے دن گزارنے کے لیے جو ہمیں طریق بتایا گیا وہ یہی ہے
کہ تم جب عید کا دن گزارو تو شرم سے سر جھکا بھی ہو، یا اللہ پتہ نہیں کوئی غلطی نہ ہو گئی، اور پھر امید بھی اس کی رحمت پر ہو، یا اللہ رکھے ہیں تیرے لیے رکھے ہیں، امید ہے تو قبول بھی کرے گا۔ ملی جلی کیفیت سے اترانا کوئی نہیں۔ جو عنوان مجھے سونپا گیا آج کے لیے بڑا طویل اور بڑا جامع ہے، میں بس مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حیا، قرآن نے اپنے ماننے والوں کو، اسلام نے اپنے سائے میں رہنے والوں کو حیا کا وہ معیار عطا فرمایا ہے۔ فعل بے حیا کرنا تو دور کی بات ہے، اسلام کہتا ہے تو نے نظر اٹھا کے کسی غیر کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ یہ عزت دی ہے اسلام نے ایک انسان کے وجود کو۔ یہ عقلی تقاضا بھی ہے، جب بندہ صاحب حیا ہو تو وہ نسبتاً دوسروں سے روحانیت کے اعتبار سے بڑھنے لگتا ہے، مذہب اس کا کوئی بھی ہو وہ فوقیت پاتا ہے حیا کی وجہ سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ ہر امت کے دین میں کچھ نہ کچھ اخلاقیات ہیں جو ان پر لازم ہیں، اور فرمایا میرے دین کی جو اخلاقیات ہیں وہ حیا ہے۔ ایک مقام پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان بدع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبہ جات ہیں، ان میں سے سب سے افضل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، ایمان، وَأَدْنَاهُ إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ رستے سے کوئی تکلیف دیش ہے کو تو ہٹا دے۔ اور اس میں حضور نے فرمایا کہ جو حیا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا ایمان اور حیا یہ ایک دوسرے کے ذاتی ہیں، جب ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، ایک چلا جائے تو دوسرا بھی، یعنی ایمان ہے تو پھر حیا بھی ہونی چاہیے، اگر حیا نہیں تو پھر ایمان رہ نہیں سکتا۔ یہ مطلب ہے اس حدیث مبارکہ کا۔ ہمیں حیا کی تلقین کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم حیا کی بات کریں اسے سمجھنے کے لیے کہ یہ ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے، تو جو ائمہ تصوف نے حیا کی تعریفات کی ہیں ان میں سب کا سمجھ لو کہ مکسچر اور نچوڑ یہ ہے، حیا اس کیفیت کا نام ہے جو بندے کو گناہ کرنے سے روکے، اسے حیا کہتے ہیں۔ حیا صرف سر نیچے کرنے کا نام نہیں ہے، ہر وہ کیفیت جو بندے کو گناہ کرنے سے روکے اسے حیا کہتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کو کوئی مثال کی ضرورت ہے تو پھر قرآن کھولیں، حضرت یوسف کا تذکرہ پڑھ لیں، سمجھ آ جائے گی کہ 7 مکفل کوٹھڑیوں میں تالوں میں بند حضرت یوسف علیہ السلام اگر زلیخا کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، اسی کو حیا کہتے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے۔ اب اس کی اقسام بیان کی ائمہ تصوف نے۔ حیا کی قسمیں ہیں، ایک قسم ہے الحیاء من اللہ، اللہ سے حیا کرنا۔ اللہ سے حیا، اللہ سے حیا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے حیا کا مطلب ہے الم یعلم بان اللہ یرا، بندہ اس بات کو دل میں بٹھا لے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے۔ تو جب رب دیکھ رہا ہے اس بات کا یقین ہو جائے تو پھر اس کے سامنے بندہ جھوٹ کیسے بولے؟ جو کیفیت اور جو سوچ بندے کو اس بات سے روکے کہ رب کے سامنے یہ گناہ نہیں کرنا، اسی کو حیا کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں حیاء من اللہ، اللہ رب العزت کی ذات سے حیا کرنا۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک بندہ ایک عورت کو پکڑ کے گھسیٹ رہا تھا، اسے مار رہا تھا، اور لوگ تماشا بنا کے دیکھ رہے تھے، کھڑے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم اس نوجوان کے، اس ظالم شخص کے قریب پہنچے اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ اس نے کپڑے پھاڑ دیے، رونے لگا، چلانے لگا، اس عورت سے بھی معافی مانگی اور جنگل کی طرف بھاگ گیا، یعنی کہ توبہ کا اس نے اظہار کیا۔ لوگوں نے بعد میں حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ آپ نے اس بندے کو کیا، کون سا کان میں اس کے آپ نے وظیفہ پڑھا ہے جو فوراً اس نے توبہ بھی کی ہے، معافی بھی مانگی ہے اور شرمندگی اور ندامت کا اظہار بھی؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کے کان میں بس اتنا کہا، تجھے یہ کام کرتے ہوئے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ جب اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا، اور ویسے بھی بزرگ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی زبان سے بات نکلی ہوئی تھی، تو دل تک پہنچی، فوراً چھوڑا، احساس یہ پیدا ہوا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں حیاء من اللہ، اللہ تعالیٰ سے حیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے،
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ چلو عثمان کی عیادت کر رہے ہیں۔ یہ عیادت کرنا بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، پیاری سنت ہے۔ حلوہ شریف سامنے پڑا ہو، بسم اللہ شریف کر کے سارے کھاتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ یہ عیادت کرنا بھی نبی پاک کی سنت، اور ایک مسلمان کا دوسرے پر جو حق ہے ان میں ایک عیادت کرنا بھی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی میں عرض کر دوں، یہ اس کے گھر شاپر لے جانا فروٹ کے، یہ حق کوئی نہیں۔ ہم نے نا مشکل بنا دیا نیکیوں کو، اوکھا کر دیا دین کو۔ اس دور کے اندر آپ کیا سمجھتے ہو، کسی کے گھر اگر آپ نے عیادت کے لیے جانا ہے خالی ہاتھ جا سکتے ہیں؟ ہم جا کے دکھائیں، بعد میں وہ گھر والے تبصرے کریں گے اے منہ چوک کے آ گیا، خالی ہاتھ ہی آ گیا۔ اور جس کے گھر یہ جا رہا ہے وہ بغیر چائے کے اسے بھیج سکتے ہیں؟ ورنہ یہ باتیں کرے گا میں نے پوچھے ہی کوئی نہیں۔ اس کا مطلب ہے اسے چائے کی فکر ہے، اسے فروٹ کی فکر ہے، وہ نیکی والا تو چکر درمیان میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرنا تھا وہ تو صفائی ختم ہو گیا نا، کیونکہ یہ سارے کام ہم نے کیوں کیے؟ دنیا داری۔ اور ہم عیادت کرنے جائیں گے بھی اس کے گھر ہی کہ جو ہمارے گھر آیا تھا، جو نہیں پوچھے گا اس کے گھر نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے وہ نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں؟ یہ ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کسی نے ثواب کے انبار مفت میں اور جلدی لینے ہیں نا، وہ مریض کی عیادت کرے۔ ایک حدیث میں نے پڑھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک تو مسلمان مریض کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھ لے جنت کی کیاری میں بیٹھا ہوا ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو عیادت کرے صبح کے وقت صلی علیہ 70,000 ملکن، 70,000 فرشتے شام ہونے تک تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر شام کو عیادت کرے تو صبح تک دعا ہوتی رہتی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا بڑا ہی اس کا اجر ہے۔ ہم نے اس کو دنیا داری کی نظر کر دیا اور دھیان جو ہے وہ شاپروں پہ ہے، اور وہ گھر والے بیچارے میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں لوگوں کی عقل کہاں ہے، بندے کی خوشی نہیں شاپر کی خوشی ہے، وہ چلا جائے گا بعد میں۔ اور اگر ایسا بھی آپ نے دیکھا ہمارے گھروں میں ہوتا ہے عام طور پہ، یہ عام سی بات ہے، اگر وہ غریب بیچارہ اس کو وہ سستے کیلے تلاش کرتا کچھ چھوٹے مل گئے تو گھر کی عورتیں سنبھال کے رکھتی ہیں، شام کو جب شوہر گھر آتا ہے تو دکھاتی ہیں تیرا فلاں آیا تھا تو یہ دیکھ کیا لے کے آیا ہے۔ اور بندے کے آنے کی خوشی نہیں ہوتی، شاپر کی خوشی ہوتی۔ کاش کہ ہم بندوں کی عزت کرنا سیکھیں، کاش کہ ہماری نظر میں اس بات کی خوشی ہو، چھوڑو شاپروں کو، بندہ تو آیا ہے نا، اور اس کو بھی چائے کی فکر نہ ہو، ثواب کی ہو کہ میں اس کے گھر گیا ہوں، اس کی عیادت کی ہے، مجھے ثواب ہو گیا ہے۔ اس کو بھی فکر ہے مجھے چائے اچھی نہیں پیش کی، اس کو فکر ہے شاپر نہیں دیکھ کے آیا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمارے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت بڑی۔ حضرت عثمان کے گھر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، عیادت فرمائی، صحابہ ساتھ ہیں، دیکھا حضرت عثمان یوں سر نیچے کر کے بیٹھے ہو۔ حضور فرمایا عثمان سر اوپر نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ انی استحی، حضور مجھے حیات، سر نیچے ہے حیات۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ممن، کس سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، میں سر اوپر نہیں کرتا، اللہ سے حیا۔ عثمان وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جو خود صاحب حیا ہو اللہ اس کی حیا لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ حیا کی دوسری قسم ہے حیاء الحیاء من الناس، لوگوں سے حیا کرے۔ لوگوں سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ برے کام اس لیے چھوڑے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی محمود ہے، یعنی یہ بھی قابل قبول ہے۔ کیوں؟ لوگوں کی وجہ سے ہی صحیح بندہ برے کام سے تو بچا ہے۔ مطلب بہت سارے گناہ ہیں نا، اس لیے نہیں کرتے لوگ دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کیا کہیں گے، تو چلو یہ بات بھی قبول ہے، کم سے کم گناہ سے تو بچا ہے نا، جرم سے تو بچا ہے۔ ایک بزرگ تھے شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ دریا کے کنارے تھے اور جسم پر جگہ جگہ پہ چیتے کے کاٹنے کے زخم تھے اور ان میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، شدید تکلیف میں تھے، لیکن زبان میں پھر بھی جاری تھا الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں پوچھا گیا کہ جناب اس بات میں شکر کس بات کا، اتنی تکلیف میں تو ہیں آپ، کس بات پہ شکر کر رہے ہیں؟ اس نے کہا شکر اس بات پہ کر رہا ہوں تکلیف میں مبتلا ہوں، گناہ سے تو بچا ہوا ہوں۔ دیکھو ہمارے اسلاف کی سوچ کیا ہے، تکلیف میں ہوں گناہ میں تو نہیں ہوں، کوئی بات نہیں،
تکلیف گزر جائے گی لیکن گناہ یہ جسم پہ روح پہ داغ لگ جائے گا. تو یہ بزرگان دین کا اسے کہتے ہیں الحیاء من الناس، بندہ لوگوں کی وجہ سے گناہ چھوڑے. اور تیسری قسم ہے الحیاء من الملائکہ، فرشتوں سے حیا. فرشتوں سے حیا کا مطلب ہے جس وقت لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے اس وقت بندے کو یہ تو یقین ہے نا ادھر بیٹھے ہوئے فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ لکھ بھی رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، اور محافظین فرشتے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ادھر ادھر دائیں بائیں کسی اور ڈیوٹی پہ مامور فرشتے ہوں وہ بھی دیکھیں گے. مجھے برا کام کرتے ہوئے فرشتے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ یہ حضور کا کیسا امتی ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی خلافت بنائی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، اس کے لیے سارا کچھ بنایا. اور ہم نے کہا بھی تھا نحن نقدس بحمدک ونسبح، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. ہم نے کہا بھی تھا اللہ کو، اللہ نے اسے بنایا ہے. تو بندہ اس لیے برے کام چھوڑے کہ فرشتے کیا سوچیں. یہ ہے الحیاء من الملائکہ. اور چوتھی سب سے اعلیٰ قسم وہ یہ ہے الحیاء من النفس، بندہ خود سے حیا کرے، اپنے ضمیر سے حیا کرے. میں برا کام کروں گا مجھے کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو تو میرا ضمیر کیا کہے گا، یہ مجھے ملامت کرے گا، یہ مجھے نہیں چھوڑے گا. اور یہ کاملین کی نشانی، وہ خود اپنے آپ سے حیا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے حیا ان کے وجود میں. ان کے نبی پاک علیہ السلام کی ایک صحابی حضرت وہب بن منبہ، بعد نے انہیں صحابی لکھا، بعد نے تابعین میں، بڑا نام ہے. محدثین اور مفسرین ان کا قول اکثر نقل فرماتے ہیں، ائمہ صوفیہ بھی سہارا لیتے ہیں. وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ الایمان عریان، ایمان بے لباس ہے، وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى، اور ایمان کے کپڑے، ایمان کا لباس تقوی ہے. وَزِينَتُهُ الْحَيَاءُ، اور ان کپڑوں کی زینت کا نام حیا ہے. جس کے پاس تقوی نہیں سمجھ اس کا ایمان بے لباس ہے، جس کے پاس تقوی ہے اس کا سمجھ ایمان لباس والا تو ہے. اگر حیا نہیں تو اس لباس میں زینت نہیں. لباس ہونا بھی چاہیے اور زینت والا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے. اور ایمان کے لباس کی زینت کا نام حیا ہے. اگر بے حیائی کی آپ بات کریں کہ اس معاشرے میں کس طرح پھیل رہی ہے تو یقین فرمائیے ایک نشست میں یہ ممکن نہیں کہ ہر جگہ پہ نشاندہی کی جا سکے. وہ ایک زمانہ تھا کہ بے حیائی تھوڑی بھی ہوتی تو اسے بے حیائی سمجھا جاتا تھا. آج بے حیائی زیادہ بھی ہو تو ہاضمے اتنے ٹائٹ ہیں بے حیائی سمجھا ہی نہیں جاتا. یہ بازاروں میں جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں جس پہ عورتوں کی تصویریں اور ایسے ایسے غلط انداز میں وہ بنائی گئی تصویریں، کیا یہ بے حیائی نہیں؟ لیکن کوئی اسے سمجھتا ہی کوئی نہیں کوئی بے حیائی. بھائی یہ سائن بورڈ بھی تو بے حیائی ہے نا. میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک محلہ تھا سکھوں کا اور ایک ساتھ محلہ تھا مسلمانوں کا. تو وہ سکھوں کا لڑکا ایک دن نا سر سے کپڑا اتار کے تو مسلمانوں کی گلی سے گزرا. وہ جو لڑکے تھے چوک میں بیٹھنے والے جسے آپ اپنی زبان میں مڈیکا کہتے ہیں، انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کیچڑ اٹھا کے تو اس بندے کے اس سکھوں کے اس لڑکے کے سر پہ مل دیا. تو ہمارے گلی سے ہماری گلی سے ننگے سر کیوں گزرا ہے؟ بھائی وہ سکھ ہے، اس کے مذہب میں کہ جناب ہر وقت وہ پہن کے رکھو. تو کہا تو ہماری گلی سے ننگے سر کیوں گزرا ہے؟ مل دیا کیچڑ. وہ اپنے بڑوں کے پاس گیا، اس نے کہا ہمارے دیکھو کیا کیا مسلمانوں کے بچوں نے، میرے سر پہ کیچڑ مل دیا. کیوں؟ کہتے ہیں تو ہماری گلی میں ننگے سر آیا. اب اس سکھ کا بیان سنیں. اس سکھ نے یہ آگے سے کہا کہ جب ننگے سر کسی کی گلی میں جائیں تو پھر یہ تو ہوگا تجھے کس نے کہا ہے ننگے سر مسلمانوں کی گلی میں جا. مطلب اس وقت سکھوں میں بھی اتنا تھا کہ ننگے سر نہیں جانا. خود بتائیے، خود سوچئے، جس معاشرے میں یہ ہو کہ مرد ننگے سر نہ رہے وہاں بی بی ننگے سر کدھر سے نظر آئے. تو یہ ایک معیار تھا لوگوں کے ہاں حیا کا. وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا. میڈیا نے ایسی تباہی پھیلائی، ایسی مت ماری کہ اب بے حیائی کو بے حیائی نہیں سمجھا جاتا. سب سے بڑی بے حیائی اس وقت جو ہو رہی ہے اور میں اس کو ظلم کہوں گا وہ ہے شادیوں پہ، نکاحوں پہ. یہ ایک الگ موضوع بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری رسومات نے ہمیں برباد کیا ہے، مگر یہ کہ اس کو تھوڑا سا میں بیان ضرور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس مقام پہ بھی بڑے بڑے میں نے صوفیاء دیکھے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تسبیح اپنا پڑھ رہے ہیں، بے حیائی بچے کر رہے ہیں، کرتے رہے، وہ منع ہی نہیں کرتے، وہ روکتے ہی نہیں. کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے جانے دو چلنے دو. ہوتا ہے شادی کے موقع پہ جتنی بے حیائی ہوتی ہے شاید کسی اور فنکشن پہ ہوتی ہے.
اور ہم نے اس پاکیزہ سنت کو بے حیائی کا ایک مرکز بنا دیا اور ایک سمجھ لو کہ اس کو سیلیبریشن کا ایک طریقہ بنا لیا. کیسے یار؟ اسلام بھی خوشی منانے کا حکم دیتا ہے اور اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ تم اپنی خوشیوں میں خوش ہو لو، لیکن اسلام برے کاموں کی بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا. اس کے رزلٹ جو ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے پھر کیا ہوتے ہیں. پورا خاندان برباد ہوتا ہے ایسی وجوہات، کیونکہ ابتدا تو وہیں سے ہوتی ہے نا. بڑے بڑے شریف لوگوں کی عزتیں خراب ہو جاتی ہیں ایسی محافل کی وجہ سے. بیٹیاں تیار کر کے، خوب تیار کر کے. اور یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ عام طور پہ جو بچی برقع پہنتی ہے شادی کے دن وہ بھی اتار دیتی ہے، نہیں پہنے گی. بارات پہ جا رہی ہے برقع تھوڑی پہن کے جائے گی. اتنا خوبصورت اتنا مہنگا اس نے لباس پہنا ہے، 10-15 ہزار دے کے اس نے اپنا منہ پالش کروایا ہے. وہ کیوں کرے نقاب بھائی؟ وہ کیوں چادر اوڑھے؟ یہ چھپانے کے لیے تھوڑا کیا اس نے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سارا کچھ پھر تیار کر کے ہم ساتھ لے جائیں گے. پھر جو آگے کھڑے ہیں ہمارے استقبال کے لیے باراتیوں کے، تو وہاں بھی ایک عجیب تماشا ہے. وہ جو پتیاں پھینکنے کے لیے کھڑی کی ہیں وہ بھی خواتین، وہ بھی گھر کی عزت دار گھروں کی عورتیں. یار یہ کام چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی تو آپ کروا سکتے ہیں اگر ضروری ہے تو. چھوٹی بچیوں کو بھی تو کھڑا کیا جا سکتا ہے نا کہ بارات والوں پہ پھول پھینکنا. ہم نے خوبصورت جوان لڑکیوں کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، تم لوگ یہاں کھڑا ہو جاؤ اور پھول پھینکو. آنے والوں میں کیا لگتا ہے آپ کو؟ سارے ان کے مہارے میں جن پہ وہ پتیاں پھینک رہی ہیں، ان میں لونڈے قسم کے بگڑے ہوئے نوجوان اس معاشرے کے وہ بھی ہوتے ہیں جو آتے ہی ان مقاصد کے لیے ہیں. اور ہم اس وقت بالکل وہ غیرت نام کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ سو جاتی ہے شاید، اور کوئی اس میں برا نہیں لگتا، چلو پھینکو، پھینک رہے ہیں. اس کے بعد سب سے بڑا جو ہم اپنی عزتوں کے ساتھ خود کھیلتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کسی اوباش قسم کے کیمرہ مین کو پکڑ کے کہتے ہیں آ جاؤ تو فلم بنا لیں، ان کو ریکارڈ کر لیں. اور آپ کو شاید پتہ نہیں وہ جدھر سے اس کے پاس ہے کون سا نظر آ رہا ہے بھائی کیا کر رہا ہے، وہ جس اینگل سے چاہے کسی بھی بیٹی کی تصویر بنا سکتا ہے، اس کو اجازت. یہ دیندار کیمرہ مین ہو اگر وہ دینی محافل وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی جائز تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسا یہ راجہ صاحب ہے ان کا کیمرہ جو ہے وہ حضور کے دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک الگ چیز ہے. مگر یہ کہ اگر یہ بھی ہو یا کوئی بھی ہو یہ جائز تو نہیں ہے نا کسی صورت بھی. ہم نے کہا تیار ہو لو، وہ آ جائے گا تم سب کو ریکارڈ کرے گا. اور آپ کو یہ بات بتا دوں اس معاشرے کے اندر جہاں کسی کی عزت کا کوئی خیال نہیں کرتا، آن لائن ان تصویروں کا بزنس ہوتا ہے. ہمارے گھروں سے تصویریں بنا کے تو وہ جس ویب سائٹ پہ چاہیں بیچ سکتے ہیں، اور بکتی ہیں یہ تصویریں. دلہن کی تصویریں بکتی ہیں، دیگر معاملات کی تصویریں بکتی ہیں تصویریں اور بیچتے ہیں. آپ گوگل پہ سرچ کریں مجھے دلہن دیکھنی ہے، دلہن کیسی ہوتی ہے، اور نیچے اتنی زیادہ تصویریں نکل آئیں گی. وہ کدھر سے آئیں گی؟ وہ ہمارے گھروں سے انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں اور نیٹ پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. اس کو سمجھ لو کہ آپ نے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا، جو تیرا دل کرتا ہے وہ کر. گھر کا یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں، لوگوں کو نا وہ گناہ اور جہنم کی بات سمجھ نہیں آتی، لوگوں کو اپنی عزت سے ڈر لگتا ہے. یہ بھائی اس لیے میں بات کر رہا ہوں. لڑکی کا، بچی کا، گھر کی کسی بیٹی کا موبائل گم ہو جائے نا تو پریشان اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں میری تصویریں ہیں، اور وہ کیمرہ میں اس کو خود کھنچوا رہی ہے میری بھی بناؤ، ساتھ بیٹھ کے ہر جگہ پہ مختلف پوزز، کیا جی میری تصویر بناؤ. وہ کون ہے؟ وہ کیمرہ شاید کوئی جانتا ہی نہ ہو اسے کہ کون ہے، اسے پیسے بھی دینے ہیں اور اپنی عزت کا اسے مالک بھی بنانا ہے. جو دل کرتا ہے تیرا تو کر لے. اگر یہی کیمرہ مین، اگر ابھی بات سمجھ نہیں آئی تو پھر میں دوسری طرف بھی آ جاتا ہوں. اگر یہی کیمرہ مین 10 دنوں کے بعد پھر آ جائے اور کہے صوفی صاحب پہلے پیسے آپ نے دیے تھے ہن میرے کو لے لو، 10,000 لے لیں، مجھے ذرا بیٹیاں سامنے کریں میں ان کی ذرا ریکارڈنگ کر لوں. غصہ گا، نکالیں گے ڈنڈا، پیچھے پڑ جائیں گے. اس کے بعد تجھے شرم نہیں آتی؟ ایسی بات کر رہا ہے. اور بھائی پہلے کیا ہو گیا تھا جب خود اسے پیسے دے رہے تھے اور وہی کام کروا رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے مواقع پہ ہم سو جاتے ہیں. سونا نہیں ہے میرے بھائی، جاگ کے رہنا ہے، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یذل نفسہ، کہ وہ خود کو ذلیل کرے. لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے وہ خود اپنے آپ کو ذلیل کرے. تو شرم و حیا کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم جناب اپنی شادیوں کو بے حیائی سے پاک کریں. کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا اگر جانے آنے والی ساری بیٹیاں، ساری بہنیں سر پہ دوپٹے لے لیں، نقاب کر لیں؟ کیا ہو جائے گا؟ کون سی قیامت آ جائے گی؟ اور یاد رکھو جو چپ کر جاتے ہیں نا،
نبی پاک علیہ السلام کے ایک فرمان کے مطابق گونگا شیطان بن جاتا ہے بندہ، حق دیکھتا ہے، برائی دیکھتا ہے اور برائی کو دیکھ کے روکتا نہیں، حالانکہ وہ روک سکتا ہے۔ ابا جی اگر کہیں نہیں بھائی یہ کام نہیں ہونے دینا تو کس کی جرت ہے کرے؟ خود دی ہو یا بھائی یہ بہانے ہیں کہ بچے نہیں مان دے، یہ بہانے ہمارے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک عورت جو دنیا میں بے حیائی کر کے آئی وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا اللہ میرا عذر ہے۔ یا اللہ فرمائے گا کیا تیرا عذر ہے؟ یا اللہ میرا باپ تھا اس نے روکا نہیں، فرمایا باپ کو بھی ساتھ لے۔ یا اللہ میرا بھائی بھی تھا اس نے بھی نہیں روکا، فرمایا بھائی کو بھی لے جا۔ یا اللہ میرا شوہر تھا نہیں روکا، فرمایا اسے بھی لے جا۔ یا اللہ میرا بیٹا تھا اس نے بھی نہیں روکا، فرمایا اسے بھی لے جا۔ ایک عورت 4 مردوں کے جہنم جانے کا سبب بنے گی، اس لیے کہ وہ روکنے والے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے اس بے حیائی کو نہیں روکا تو قیامت کے دن پکڑا ہمیں جائے گا، پکڑا جائے گا۔ ہم اپنی بچی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو اگر کالج چھوڑنے جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں کا تو حال ہی نہ پوچھیں، بالکل نہ پوچھیں، میں ہاتھ جوڑوں گا بیٹیوں والوں سے، خدا کے لیے اپنی بچیوں کو بچا لو، اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو قتل نہ کریں۔ ہم یہ کس کو نہیں پتا کہ یونیورسٹیوں کا ماحول کیسا ہے؟ ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم تعلیمی سسٹم کے خلاف ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ بچیوں کے لیے الگ کیمپس ہو؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کو پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں وہ بھی خواتین ہوں؟ ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں ہوا؟ سب کچھ ہوتے ہوئے کیا ان کے پاس زمین نہیں ہے، ان کے پاس جگہ نہیں ہے؟ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں تو پھر سمجھو نا یہ سازش ہے۔ جب جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں تو سمجھو نا پھر سازش ہے۔ اور ہم اپنی بچی کو، وہ بچی جس کا دماغ بالکل پاک ہے، بالکل صاف ہے، اسے دنیا داری کا کوئی پتہ نہیں، ہم دے آتے ہیں لاؤ جی جو مرضی ہے اسے کھا لو۔ چند سال گزارنے کے بعد بچی کہہ رہی ہوتی ہے اکھاں دا پردہ ہوتا ہے، باقی کوئی پردے دی لوڑ نہیں۔ کہتے ہیں نا پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے، آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے، باقی کوئی ضرورت نہیں، دوپٹے کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں گلے میں ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ آنکھوں کا جو حیا ہے۔ اور بھائی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حیا جن کا پانی بھرتی ہے، حیا جن کے در پہ خیرات لینے جاتی ہے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک نبینہ صحابی آئے، پاس بیٹھے، فرمایا عائشہ پردہ کر لو۔ یا رسول اللہ یہ تو نبینہ ہے، فرمایا تو نبینی نہیں ہے نا، آنکھوں کا پردہ ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام یہ کہتے کیوں؟ ٹھیک ہے آنکھوں میں پردہ تو ان کے تھا ہی تھا نا، وہ تو امت کی ہیں ہی مائیں، ان جیسا حیا والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی کہا گیا پردہ کرو۔ اور یہاں 2 چکر یونیورسٹی کے کیا لگے، ہماری بچیاں ہمیں کہنے لگیں نہیں جی اکھاں دی پردہ ہوتا ہے، لوڑ کوئی نہیں۔ اور میں نے ایک بیٹی کو کہا کہ تم جاتی آتی ہو تو اب تھوڑا سا کر لو چینج۔ وہ کسی بیرون ملک سے پڑھ کے آئی، اس نے کہا جدو میں نے لوڑ ہوئی میں کر لوں گی، چھوڑو تسی اپنا کام کرو۔ مطلب یہ ہے کہ سمجھانے جو سمجھائے وہ بےزتی کروائے، اور کہتے ہیں کہ یہ پسماندہ سوچ کا بندہ ہے جو حیا سکھا رہا ہے، یہ پرانی باتیں کر رہا ہے جو حیا سکھا رہا ہے۔ مغرب کی طرف دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں پتا جو مغرب کی طرف جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، یہ نہیں پتا جو مغرب کو جائے وہ ڈوبتا ہے۔ طلوع اسی میں ہے کہ ہماری دوڑ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہو، نبی پاک علیہ السلام کے در کی طرف ہو، اسی میں عروج ہے۔ میں بات مکمل کرنے والا ہوں، صرف یہ حیا کا درس بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ یہ بھی حکم ہے کہ تم نظریں نیچی رکھو، اگر کوئی بے پردہ خاتون تم نے دیکھ لی تو پہلی نظر جو اچانک پڑی وہ معاف ہے، اس کے بعد سر جھکا دو۔ حضرت عمر پاک کا زمانہ ہے، ایک نوجوان بڑا خوبصورت، بڑا عبادت گزار، حضرت عمر اسے کہتے تھے نعم الفتى، خوبصورت جوان، اچھا جوان، اس کی تعریف کرتے تھے اور اسے پسند کرتے تھے اور اس سے محبت بھی کرتے تھے۔ ایک دن یہ نوجوان مسجد سے نکلا، ایک عورت، ایک خاتون کھڑی ہو گئی، اس نے دعوت گناہ دی، سر جھکا کے گزر گیا۔ اگلا دن آیا، پھر کھڑی ہے، یہ پھر گزر جاتا ہے، مسلسل اس کی طرف سے دعوت ہے، لیکن حضرت عمر کا یہ پروردہ اور یہ ان کا تربیت یافتہ نوجوان خاموش ہے اور سر جھکا کے گزر جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو دعتہ امرأۃ ذات نسب، جس کو نسب والی باعزت خاتون دعوت گناہ دے اور وہ آگے سے کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ گزر جاتا ہے، روز گزرتا ہے۔ ایک دن دل میں بات آئی، اس کی بات سنوں تو صحیح، ہو سکتا ہے اس کی طلب سچی ہو، اس کی محبت سچی ہو۔ ایک قدم بڑھایا، فوراً یاد آیا یہ تو شیطان کی طرف جا رہا ہوں،
یہ تو اللہ کی نافرمانی میں جا رہا ہوں. ادھر بیٹھ گیا اور رونا شروع کر دیا. اور قرآن پاک کی یہ آیت اسے یاد آئی وَإِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. جب شیطان چھوتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے، تو اللہ کے بندے فوراً بیدار ہوتے ہیں. تو وہیں بیٹھا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا، روتا رہا. آدھی رات کا وقت ہوا، حتیٰ کہ اسی صدمے سے اس کی جان نکل گئی، وہیں فوت ہو گیا. رات کو ہی گھر والوں کو پتہ چلا، انہوں نے اٹھایا اور رات کو ہی نماز جنازہ پڑھ دی. حضرت عمر اٹھے صبح، نماز میں دیکھا وہ نہیں ہے. آپ نے پوچھا کدھر ہے میرا محبوب؟ عرض کی گئی وہ حضور رات کو انتقال کر گئے. مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضور آپ سو رہے تھے. فرمایا عمر جب سے خلیفہ بنا ہے آج تک نہیں سویا. پوچھا حضور کیوں نہیں سوتے؟ فرمایا دن کو امت کی خدمت نہیں سونے دیتی اور رات کو فکر آخرت نہیں سونے دیتی. نہ کبھی دن کو سویا ہوں نہ رات کو، میں نہیں سوتا. حضور پھر بھی مصروف تھے آپ تو ہم نے نہیں جگایا. فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. قبر پہ پہنچے، دعا کی. اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین عمر نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈر گیا اس کو اللہ 2 جنتیں عطا کرے گا. یہ بات ابھی کر رہے تھے کہ قبر میں سے آواز آئی صدقت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ سچ فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے 1 نہیں 2 ہی جنتیں عطا فرمائی. جو حیا والا ہو جائے وہ اللہ کا مقبول ہو جاتا ہے. جو صاحب حیا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے، ہم حیا پیدا کریں. اس سے روح پاک ہوتی ہے، اس سے دل پاک ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قلب کی، دل کی طہارت نصیب فرمائے اور بے حیائی کے اس طوفان میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ سے اس بات کی توفیق مانگیں. اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اے مولا کریم ہماری ان حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. مولا کریم بتقاضۂ بشر ہم سے جو خطائیں ہوئیں ہمیں معاف فرما. مولا کریم تیری رضا کے لیے رکھے ہیں، تیری رضا کے لیے عبادات بھی کی ہیں، اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. اے مولا کریم ان عبادات کا صدقہ رمضان مبارک کی جاتی ہوئی ساعتوں کی برکت سے ہم سب کی مغفرت و بخشش فرما. اے مولا اگر ابھی تک ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو اپنے کرم سے بقیہ گھڑیوں کی برکت سے ہماری مغفرت فرما. ہم سب کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہم سب پر، ہمارے اہل و عیال پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، تمام اہل اسلام کی بے حساب مغفرت فرما.